آپ چاہتے ہو کہ 5 رجب جو ہے 5 رجب آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہو جائے؟ انشاءاللہ آپ کا کامیاب ہوگا، اور آپ دیکھو گے کہ کامیابیاں تمہارے در پر آ کے دروازہ بجا رہی ہیں۔ 5 رجب 5 رجب پہلا جمعہ، وظیفہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم بحق کے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل، کیا ہے یہ؟ کیا کلمہ ہے یہ؟ یا ذل جلال والاکرام، پوری کائنات کو بغیر سہارے کے تھامے ہوئے میرا رب، یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم بحق کے، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے؟ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ دنیا یعنی آپ کی جو کامیابی ہے دنیا تماشا دیکھے گی کہ بھیا یہ تو بڑا ناکام تھا، یا یہ بڑی ناکام تھی۔ اگر آپ ہماری بہن ہمیں دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ جو مانگا ہوگا دل کی حسرت پوری ہوگی۔ ایک دعا میں کرنے لگا ہوں، سب آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اس وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس پہلے ہاتھ لائک کر دیں ویڈیو کو، اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ صرف 30 سیکنڈ کی دعا ہے، 30 سیکنڈ کی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ میں سب کے لیے ہی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے یہ عمل ایک بندے کو بتایا، آپ یقین کریں کہ وہ کہتا ہے کہ میں 50 لاکھ روپے کا مقروض تھا۔ کتنا؟ 50 لاکھ روپے کا۔ اور جب یہ اس نے عمل کیا، خود بتایا، خود ڈائریکٹ، ایک تو ہوتا ہے نا کمنٹ کوئی مجھے کرے، کہتا ہے 50 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ پہلے وہ غریب تھا، پھر اللہ نے اسے امیر کیا، پھر ایسے کو حالات میں کمیٹیوں کے چکروں میں، یہ کمیٹی نہیں پڑی ہوتی جو، اس چکروں میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا۔ کہتا تھا کہ یا اللہ کوئی طریقہ ہو جائے، قرضہ اتر جائے، بس پھر آرام سے ریڑھی لگا لوں گا، لیکن کوئی اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑوں گا۔ اللہ نے ایسا سبب لگایا کہ 2 کروڑ روپے کا مالک بن گیا۔ قرضہ تو اتر گیا، جتنی بڑی پہلے اس کی دکان تھی اس سے ڈبل سے بھی بڑی دکان اس نے یعنی کہ ڈال لی اور بہترین کام کرنے لگا۔ تو یہ عمل یاد رکھنا کہ میں آپ کو جمعے کے دن کا اور 5 رجب کے مطابق کا بتا رہا ہوں، لیکن یہ عمل کوئی رجب کا محتاج نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رجب تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن آپ یہ کسی مہینے میں بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر غم، ہر پریشانی میں کہتا ہوں کہ تمہارے آگے سے بھاگے گی، اس طرح بھاگے گی کہ جیسے کوئی چور آ جائے نا، اس کو پسٹل دکھا کے بھگایا جائے تو وہ بھاگ جائے، یعنی پسٹل دکھایا جائے، ڈرایا جائے، وہ ڈر کے بھاگے۔ تو یا حیو یا قیوم بحق کے، یا ذل جلال والاکرام کا جو وظیفہ ہے، اگر بندہ یہ یعنی کہ 2 ٹائم چند دن یہ عمل کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک جمعے کو عمل شروع کیا، اگلے جمعے تک عمل کیا، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، ایسی فراوانی رزق کی پریشانیاں بھاگ گئیں، رزق آ گیا، دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، گھر میں خوشحالی، باہر دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں، جہاں بھی وہ کام کرتا تھا، بالکل یعنی کہ کاروبار چل پڑے۔
تو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں اور کمنٹ ایک لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے. جواب نہ بھی دے پائیں تو ہم آپ کا جو یہ کمنٹ ہے دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. ہے جی، ویڈیو شیئر کرنے سے کیا مراد ہے کمنٹ میں بتائیے مجھے. ہیں میں دیکھتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. اچھا جی، عمل کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم. یہ جو عمل ہے نا یا حیو یا قیوم، میں کہتا ہوں کہ مجھے جو بندہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 50 لاکھ روپے قرضہ تھا اور پھر اللہ نے ایسا سبب لگایا کہ وہ کہتا تھا قرضہ اتر جائے ریڈی لگا لوں گا. قرضہ کیا اترنا تھا، وہ تو اتر ہی گیا، لیکن ساتھ میں 2 کروڑ روپیہ اس کو ملا. ایسا کوئی سبب لگا، کوئی انعام لگا، کوئی لیٹری لگی کہ اس کی جو جتنی پہلے شاپ تھی اس سے ڈبل سے بھی 3 دکانیں لے کر اس کی دیواریں گرا کر بڑی دکان کپڑے کی اس نے ڈالی. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی وظیفہ نہ کرو، یعنی یہ اس کی رائے ہے، یہ اسے ملا جو ہے اس وظیفے سے. وظیفے تو سارے ہی کرامن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ کرو یہ کر لو، لیکن اس کی جو رائے ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی تمہیں زندگی کی پرابلم ہے، کوئی تمہارا دکھ ہے، کوئی تمہاری مصیبت ہے، کوئی یعنی زندگی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی اور معاملات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری میں کوئی ٹکتا نہیں ہے، کوئی جگہ جگہ سے ایک جگہ سے نکال دیا جاتا ہے، دوسری جگہ لگ جاتا ہے، وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، امتحانات میں کامیابی نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ اگر سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے تو دیکھیں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب لگایا کہ چند دنوں کے اندر اندر جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. تو عمل کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم بحق کے. کیا پڑھنا ہے؟ بحق کے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بحق کے کیا ہے؟ تو دوستو میری بہنوں بھائیوں، بحق کے مطلب دیکھیں، اے حی اے قیوم اللہ کے نام ہے نا، یعنی کہ اس کے واسطے بحق کہتے ہیں، اس کے واسطے. کس کے واسطے؟ یا ذل جلال والاکرام. یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام. یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام. اور ایک اور چھوٹی دعا ہے، میں یہاں پر میں مینشن کر دیتا ہوں، یہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بارے میں تو حدیث میں بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی رنج و ولم ہوتا تو بکثرت پڑھتے کیا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ میں نے ویسے آپ کو ضمناً یہ بتا دیا، یہ بھی دعا ہے، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، پڑھ لیں. تو ویسے یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ ہے یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام، کہ اے حی اے قیوم تجھے واسطہ ہے یا ذل جلال والاکرام ساری کائناتوں کو تھامے ہوئے، اور نہ جسے نیند آتی ہے نہ جسے اونگ آتی ہے، اور وہی ہے جلال والا. تو یہ یعنی چلتے پھرتے پڑھیں. اگر کوئی زندگی میں آپ پریشانی سے دوچار ہو جائیں، آپ کو دکھ ملیں، پریشانیاں ختم نہ ہوں، تو چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام پڑھتے جائیں. انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چھنڈن گئی ہیں، یعنی وہ دھول مٹی پڑی ہوتی ہے تو بندہ کپڑے سے اس طرح اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھنڈیاں گئی ہیں. تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں آپ کی ہوا ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی. تو کوئی دکھ پریشانی ہے، یہ عمل جمعے کے علاوہ بھی کر کے دیکھیں، رجب کے علاوہ بھی بے شک کر کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سبب لگاتا ہے. تو یا حیو یا قیوم بحق کے یا ذل جلال والاکرام چلتے پھرتے پڑھیں. اور ویسے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 بار صرف پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ دیکھو گے کہ غموں کی کالی رات انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں کے اجالے والے دن میں بدل جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.